ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رات کو ہی یا دن کو، یہ ایک بڑا عجیب معمہ ہے ہمارے علاقے میں۔ تو لوگوں نے فیصلہ پکا کیا یہ رات کو، رات کے آخری حصے میں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کی پسند یا ناپسند سے تحقیق تو نہیں بدلے گی۔ رات کو ہونے کی دلیل یہ بیان کی گئی کہ حدیثوں میں ہے کہ اس رات وہ آسمان کے ستارے قریب آئے، ٹوٹتے ہوئے نظر آئے کثرت سے، تو ظاہر ہے رات ہوگی۔ جن لوگوں نے کہا دن ہے، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سوموار کے روزے کے بارے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ روزہ تو دن میں رکھا جاتا ہے نا، تو اس سے استدلال کیا گیا کہ نبی پاک کی ولادت دن کے وقت ہوئی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 2 جگہ موجود ہے، سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مستدرک امام حاکم میں، سنن بہقی میں، دلائل النبوت بہقی میں، ابن حبان میں، شعب الایمان میں، مصابیح السنت میں، ابن خزیمہ میں، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک سے کسی نے یوم الاثنین کے روزے کے بارے میں پوچھا اور میں فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، فی انزل علی القرآن، اسی دن مجھ پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو تحقیق میں ایک پہلو یہ آیا کہ اس حدیث سے استدلال کیا بہت سے حضرات نے کہ دن کے وقت نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ سیرت حلبیہ میں اس کے جو ہمارے پاس چھاپا اس کا صفحہ 84 جلد 1 ہے، اس میں سعید بن مسیب سے روایت بیان ہے، انہوں نے کہا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند بہار النہار، دن کے اچھی طرح روشن ہونے کے بعد نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام صاحبی نے بھی یہی کہا۔ اس طرح سیرت حلبیہ میں یہ بھی لکھا اور کئی اور کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ولد لی اللیلۃ مع الصبح مولود، صبح ہونے کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک یہ بھی ہے سبل الہدی والرشاد، یہ معتبر کتاب ہے، اس میں ہے تاریخ اسلامی امام ذہبی کی، اس میں ہے الخصائص الکبریٰ میں ہے، الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ ہے۔ کیا قال الحافظ ابو الفضل العراقی فی المورد، حافظ ابو الفضل عراقی المورد کتاب میں کہتے ہیں الصواب، درست یہ بات ہے کہ نبی پاک کی ولادت دن کے وقت ہوئی۔ وہو الذی ذکرہ اہل السیر، اسی کو سیرت والوں نے بیان کیا ہے۔ وحدیث ابی قتادہ مصرح بہ، ابو قتادہ کی حدیث وہ جو سوموار کے روزے والی ہے اس میں اس کی صراحت ہے۔ ورول اربعۃ عن سعید بن المسیب، سیرت کے اکابر علماء میں سے 4 نے بیان کیا سعید بن مسیب سے ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند بہار النہار، دن کے اچھی طرح روشن ہونے کے بعد نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ جزم بھی ابن الدہیہ، ابن دہیہ جو یہ میلاد النبی کے بیان میں تفصیلی کتاب سب سے پہلے انہوں نے لکھی، تو علامہ ابن دہیہ نے بھی دن کے وقت ولادت کو ترجیح دی، اس کا احتمال، اس کا پورا یقین بیان کیا۔ علامہ بدر الدین زرکشی، انہوں نے قصیدہ بردہ کی شرح میں اسی کو صحیح کہا۔ زبیر بن بکار اور ابن عساکر وہ روایت بیان کرتے ہیں معروف سے ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین حین طلع الفجر، فجر طلوع ہونے کے بعد ولادت ہوئی۔ یہ ساری بحث یہ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے، تاریخ اسلام ذہبی میں، خصائص کبریٰ میں، اس طرح ایک اور کتاب ہے روضۃ الفیحاء، یہ 1232 میں اس کے مصنف فوت، اس میں بھی ہے۔ مواہب اللدنیہ، یہ معتبر کتاب ہے جس کی شرح زرقانی ہے، تو مواہب اللدنیہ کے 250 صفحہ جلد 1 پر یہ ہے، پھر 254 صفحہ جلد 1 پر ہے۔ مواہب کی عبارت ہے ھذا یدل علی انہ ولد نہارا، کچھ دلائل دے کر کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک کی ولادت دن کے وقت ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں قال الشیخ بدر الدین الزرکشی، بدر الدین زرکشی نے فرمایا بس صحیح ہو، صحیح یہ بات ہے ان ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت نہارا، نبی پاک کی ولادت دن کے وقت ہوئی، اور جو ستاروں کا گرنا وغیرہ ہے تو یہ زمانہ نبوت ہے، نبی پاک کے معجزے کے طور پر دن کے وقت بھی ستارے گر سکتے ہیں، انہوں نے یہ توجیہ بیان کر دی۔
زرقانی کہتے ہیں، بہت بڑے محقق عالم اہل سنت کے امام زرقانی، وہ کہتے ہیں انما کانت نہارن علی الصحیح، یہی بات دن ہی تھا یقیناً، صحیح موقف یہی ہے۔ اب کتنا بڑا رولا ہے، ہمارے علاقے میں رات مشہور ہے اور اتنے اکابرین دن کہہ رہے ہیں، رولا تو مکنا چاہیے، فیصلہ تو ہونا چاہیے۔ ہاں فیصلے کی طرف ہیں۔ میں ہر مسئلہ میں جہاں بھی علماء کا اختلاف ہو، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جو فیصلہ شیخ نے کیا میں اس پر اعتماد کر لیتا ہوں۔ جب علماء کے آپس میں بحث میں مجھے الجھاؤ پیدا ہو جائے اس مسئلے میں، تو دلائل کے اعتبار سے بھی میں اسی پر مطمئن ہوا جو بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی، وہ یہ تھی کہ فجر طلوع ہونے کے بعد نبی پاک کی ولادت ہوئی، فجر سے پہلے نہیں، فجر سے پہلے نہیں، فجر طلوع ہونے کے بعد جب اچھی طرح روشنی پھیل گئی پھر نبی پاک کی ولادت ہوئی، لیکن سورج نکلنے سے پہلے۔ اب دن بھی درست ہو گیا، اور بہت سے لوگ یہ تو اسلام کی اصطلاح ہے نا، فجر ہونے سے دن مان لیا جائے، تو پرانے لوگ جو ہے اس کو رات بھی کہہ لیتے تھے، تو رات ہونا بھی درست، دن ہونا بھی درست، اور ستاروں کا گرنا بھی اس وقت قرینے قیاس ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت پیش کروں، فرماتے ہیں و ولادت در وقت صبح صادق است، صبح صادق کے وقت میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، پیش از طلوع آفتاب، سورج نکلنے سے پہلے۔ آگے بحث میں ارشاد فرماتے ہیں اکثر اخبار، زیادہ روایات در وقت ولادت شریف، نبی پاک کی ولادت شریف کے وقت کے بارے میں بطلوع فجر آمدہ، فجر طلوع ہونا ہے اصل، ودر شب نیز آمدہ، بعض روایات میں رات کا ذکر ہے، وہمی وقت طلوع فجر را، اسی طلوع فجر کے وقت کو بجہات قرب، قریب ہونے کی وجہ سے شب بھی کہہ سکتے ہیں، شب نیز میں اعتبار کر، فجر کے وقت کو رات کے قرب کی وجہ سے شب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ودر مواہب از شیخ بدر الدین زرکشی، آگے وہی عبارت جو میں نے پہلے ذکر کی کہ بدر الدین زرکشی کہتے ہیں درست یہی ہے، نبی پاک کی ولادت دن میں ہوئی، اور شیخ نے جو تطبیق کی میری نظر میں یہ زیادہ مطابق اور موافق ہے۔ ہمارے عصر حاضر کے ایک بڑے عالم فاتح عیسائیت مولانا منظور احمد جامعہ فریدیہ ساہیوال والے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب جلوہ جاننا میں بھی یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ دے کر اسی قول کو ترجیح دی، اور تلاش کرنے میں اور بہت سے حوالہ جات اس مسئلے پر ملیں گے، لیکن ہمیں بحث کی ضرورت نہیں۔ میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ فجر طلوع ہونے کے بعد صبح صادق کے وقت کے دوران نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ یہ بات گزشتہ سال میں نے 12 ربیع الاول کی صبح ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہہ دی کہ میری تحقیق میں فجر ہونے کے بعد نبی پاک کی ولادت ہے، فجر سے پہلے نہیں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید کوئی شور ڈالے، لیکن کوئی بولا نہیں۔ بہرحال آج میں نے یہ بیان باقاعدہ محفوظ کرا دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔